نکتہ کے معزز ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا غداروں سے بھری پڑی ہے۔ ایک ڈھونڈو تو ہزاروں ملتے ہیں۔ تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو ایسے بہت سے غدار نظر آتے ہیں جنہوں نے اپنے ہی ملک کو دشمن سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ ان غداروں کے ذریعے دشمن نے ایسی ضربیں لگائیں جن کا ملک یا ریاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ آج ہم ایسے ہی 10 غداروں کے بارے میں بات کریں گے جو اپنی غداری کے باعث تاریخ کی کتابوں میں امر ہو گئے۔ ان میں 10ویں نمبر پر آتے ہیں موردیچائی ونونو۔ ناظرین، موردیچائی کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کو اس کے اپنے ملک اسرائیل نے غدار قرار دیا، لیکن دنیا اس کو ہیرو مانتی ہے۔ موردیچائی ونونو، جسے جوہن کراس مین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، 14 اکتوبر 1952 کو پیدا ہوا۔ وہ ایک اسرائیلی سابقہ جوہری ٹیکنیشین تھا۔ ونونو بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے جوہری ہتھیاروں کے خلاف تھا۔ 80 کی دہائی میں جب اسرائیل میں خفیہ طور پر جوہری پروگرام جاری تھا، ونونو اس پروگرام کے بارے میں بخوبی جانتا تھا۔ اس نے جوہری ہتھیاروں کی مخالفت کا حوالہ دیتے ہوئے 1986 میں برطانوی میڈیا کو اسرائیل کے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کے بارے میں بتا دیا۔ ونونو اپنے حکمرانوں کی سوچ اور ذہنیت کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے یہ کام دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے کیا، لیکن اسرائیل کی حکومت اور اس کے خفیہ ایجنسی موساد اس کے خلاف ہو گئی۔ موساد نے اسے بیرون ملک سے نشہ دے کر اغوا کیا اور خفیہ طور پر اسرائیل لے آئے۔ یہاں آ کر ونونو کے خلاف مقدمہ چلا اور اسے مجرم قرار دے کر قید میں ڈال دیا گیا۔ ونونو نے 18 سال قید میں گزارے۔ ان میں 11 سال ایسے بھی تھے جب اس نے تنہائی میں قید کاٹی۔ حالانکہ اسرائیل کے تعزیراتی ضابطہ میں اس طرح کی کسی پابندی کا تذکرہ ہرگز نہیں ملتا۔ 2004 میں جیل سے رہائی پانے پر انہیں اپنی تقریر اور اس کی نقل و حرکت پر مزید پابندیوں کا نشانہ بنایا گیا اور متعدد بار دوبارہ قید میں ڈال دیا گیا۔ کبھی قانون کی خلاف ورزی اور کبھی غیر ملکی صحافیوں کو انٹرویو دینے کے الزام میں انہیں دوبارہ سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا جاتا۔ ونونو نے متعدد بار اسرائیل چھوڑنے کی بھی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اس بات پر بھی انہیں جیل میں ڈال دیا جاتا، جہاں اسے ظالمانہ اور وحشیانہ سلوک کا سامنا کرنا پڑتا۔ اسرائیلی حکومت اور قانون سے دل برداشتہ ونونو کا کہنا تھا کہ اگر وہ عیسائیت قبول نہ کرتا تو اس کے ساتھ اسرائیلی حکومت کا رویہ مختلف ہوتا۔ اس فہرست میں 9ویں نمبر پر آتے ہیں آندرے ویلاسوف۔ ناظرین، آندرے ویلاسوف کو روسی تاریخ کا سب سے بڑا غدار مانا جاتا ہے۔ آندرے ویلاسوف نے اپنی تمام زندگی سرخ فوج میں گزاری۔ وہ کئی یونٹوں کا سربراہ بھی بنا۔ وہ جنگجو فوج کا بھی حصہ تھا۔ دوسری جنگ عظیم میں جب نازی فوج نے سابق سوویت یونین پر قبضہ کیا تو آندرے ویلاسوف نازیوں کے خلاف جواں مردی سے لڑا۔ یہ واحد فوجی تھا جو اپنے خطے میں کامیابی حاصل کرتا رہا۔ وہ ہر قیمت پر ماسکو کو ہٹلر سے بچانا چاہتا تھا، لیکن لڑتے لڑتے وہ جرمن فوجیوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ جرمنی کی قید میں جانے کے بعد اس نے اپنے دشمنوں سے ہی ہاتھ ملا لیا۔ وہی آندرے ویلاسوف جو جرمن فوج کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنا ہوا تھا، وہی آندرے ویلاسوف جرمن فوجیوں کو روسیوں کو قابو کرنے کے طریقے بتانے لگ گیا۔ چونکہ وہ اندر کا آدمی تھا اور روس کے چپے چپے سے واقف تھا، اس لیے اس کی غداری نے روس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ اس نے کمیونسٹ روس کے اندر کمیونسٹ مخالف شہری تلاش کیے اور رشین موومنٹ کی بنیاد رکھی۔ یہی رشین موومنٹ بعد میں رشین لبرل آرمی کہلائی۔ اس فہرست میں 8ویں نمبر پر آتے ہیں کارا داؤد پاشا۔ کارا داؤد پاشا، جسے صرف داؤد پاشا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ داؤد پاشا کی غداری کے باعث مورخین اسے داؤد پاشا غدار کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ داؤد پاشا 1570 میں بوسنیا میں پیدا ہوا۔ 1604 میں محمد سوئم اور حلیمہ سلطان کی بیٹی شہزادی دلبرہ سے شادی کی۔ 1622 میں وزیر کے عہدے پر فائز ہو گیا۔ وہ مصطفیٰ اول کے پہلے دور میں مختصر وقت کے لیے امیر البحر مقرر ہوا۔ مصطفیٰ اول کے دوسرے دور حکومت میں وہ حلیمہ سلطان کے اثر و رسوخ کے باعث اعلیٰ عہدے پر فائز ہوا۔ داؤد پاشا نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے عثمان دوئم کو پھانسی دے دی۔ داؤد پاشا نے یہ پھانسی سلطان کی اجازت کے بغیر دی تھی۔
پاشا کی غداری کے باعث فوج اس کے خلاف ہو گئی، لوگوں کی جانب سے بھی اسے بغاوت کا سامنا کرنا پڑا۔ 1622 میں اسے آخرکار برطرف کر دیا گیا اور موت تک تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ عثمان دوئم کی پھانسی میں شامل لوگوں کو 18 جنوری 1623 کو پھانسی دے دی گئی۔ داؤد پاشا بھی انہی لوگوں میں شامل تھا۔ اس فہرست میں 7ویں نمبر پر آتے ہیں ایفیالٹس آف ٹریچس۔ ایفیالٹس آف ٹریچس کا تعلق یونان سے تھا۔ اس نے یونانیوں کے خلاف غداری کر کے فارسی فوج کا ساتھ دیا تھا۔ اس غداری کی وجہ سے فارسی فوج نے یونانیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ ایفیالٹس نے مذموم کارروائی کی۔ تھرموپیلے یونان میں ایک تنگ ساحلی درہ ہے۔ یہ درہ یونانی فوج کا ایک اہم دفاعی مورچہ تھا۔ 480 قبل مسیح میں یہاں فارسی فوج، جس کی تعداد ممکنہ طور پر 10 لاکھ سے زیادہ تھی، یونانیوں سے ٹکرا گئی، جس کی قیادت لیونیڈاس کر رہا تھا۔ یونانی فوج کی تعداد فارسی فوجیوں کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ تعداد میں کم ہونے کے باوجود اسپارٹنز نے بہادری سے 2 دن تک فارسیوں کو روک کر رکھا۔ فارسی فوج کو حملہ کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ بس یہیں پر ایفیالٹس نے غداری کی اور دشمن کو ایک چھوٹا سا راستہ دکھا دیا، جس کے ذریعے فارس کو حملہ کرنے کا موقع مل گیا اور اس نے یونانی فوج کی دھجیاں اڑا دیں۔ اس سب قتل عام کا ذمہ دار یہی شخص تھا۔ جی ہاں ناظرین، اس فہرست میں 6 نمبر پر آتے ہیں سڈنی ریلی۔ ناظرین، سڈنی ریلی جاسوسی کا بے تاج بادشاہ تھا۔ اسے انسانی تاریخ کا سب سے ماہر جاسوس مانا جاتا ہے۔ وہ اپنے کام میں اتنا ماہر تھا کہ اس کے کارناموں کی مکمل تفصیل اس کے مرنے کے بعد بھی معلوم نہ ہو سکی۔ اس کی قابلیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنے کیریئر میں 4 سے زائد مختلف حکومتوں کے لیے کام کیا تھا۔ ناظرین، یہاں یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ جیمز بانڈ کے ناول ریلی کے کیریئر پر مبنی ہے۔ سڈنی ریلی ایک سحر انگیز شخصیت کا مالک تھا۔ خنجر کے استعمال میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ وہ کب کس کے ساتھ وفاداری نبھا رہا ہوتا تھا، یہ کسی کو علم تک نہ ہوتا۔ ریلی نے انگریزوں اور جاپانیوں کی ڈبل ایجنٹ کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے ہوئے سوویت یونین کے لیے کام کیا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران خفیہ معلومات لندن بھیجتا رہا۔ روس کے خلاف جنگ کے دوران ساری معلومات ٹوکیو پہنچاتا رہا۔ ولادیمر لینن کو قتل کرنے کی کوشش کے دوران ریلی کو انگریزوں کے ڈبل ایجنٹ کے طور پر دریافت کر لیا گیا۔ سوویت یونین ریلی کی مداخلت سے تنگ آ گیا تھا۔ حکومت نے غداری کے الزام میں اس کو تشدد کرنے کے بعد پھانسی دے دی۔ اس کے مرنے کے بعد یہ سوال ہمیشہ زندہ رہا کہ وہ قومی ہیرو تھا یا ایک ڈبل کراسر، لیکن جو بھی تھا وہ اس فہرست میں یقینی طور پر سب سے ماہر غدار تھا۔ غداروں کی فہرست میں 5ویں نمبر پر آتے ہیں وٹکن کوئسلنگ۔ کوئسلنگ ناروے کا بیوروکریٹ تھا جو بعد میں وزیر دفاع بن گیا۔ 1923 میں کوئسلنگ نے ایک فاشسٹ جماعت نیسجونل سیملنگ کی بنیاد رکھی۔ یہ جماعت بنیادی طور پر ایک غدار جماعت تھی جو کبھی بھی اپنے وطن کے ساتھ مخلص نہ ہوئی۔ وٹکن کوئسلنگ ذاتی مفادات کے لیے ہمیشہ دشمنوں سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار رہتا تھا۔ 1940 میں جب نازیوں نے ناروے پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تو وٹکن کوئسلنگ ان کے ساتھ تھا۔ وٹکن کی حکمرانی کی لالچ نے اپنے ہی ہم وطنوں کی گردنیں کٹوا دیں۔ نازیوں نے ناروے پر حملہ کر کے مملکت کو معزول کر دیا۔ غدار وطن کوئسلنگ کٹ پتلی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ مئی 1945 کو جب جرمنی نے ہتھیار ڈالے تو وٹکن کوئسلنگ کو گرفتار کر لیا گیا۔ کچھ دیر قید میں رکھنے کے بعد کوئسلنگ کو پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا گیا۔ کوئسلنگ حکومت کو آج بھی نازیوں کی اتحادی یورپ کٹ پتلی حکومتوں میں سے ایک کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ دنیا کے غداروں کی فہرست میں 4تھے نمبر پر آتے ہیں وینگ جنگوئی۔ وینگ جنگوئی 4 مئی 1883 کو پیدا ہوئے۔ وہ ایک چینی سیاستدان تھے۔ اپنے کیریئر کے آغاز میں وہ بائیں بازو کی جماعت کا رکن تھے جس کی ووہان میں حکومت تھی۔ وینگ جنگوئی نے چینی کمیونسٹ پارٹی کے تعاون کی کوششیں کیں لیکن اسے ناکامی ہوئی، جس کے بعد وہ کمیونسٹ مخالف ہو گیا۔ جاپانیوں کے ساتھ تعاون کے بعد اس کا کیریئر دائیں طرف تیزی سے بڑھنے لگا۔ 1937 میں جب جاپان نے چین پر حملہ کیا تو وینگ نے
اپنے ضمیر اور اپنے وطن کا سودا کر لیا۔ اس نے جاپان کی مدد سے بیجنگ میں کٹ پتلی حکومت قائم کی۔ وانگ جنوائی نے جمہوریہ چین کے خلاف کرپٹ حکومت کے خاتمے اور اصلاح شدہ بیجنگ حکومت کی حمایت کا نعرہ لگایا اور ساتھ ہی ساتھ جاپانی ریاست کے لیے بھی وکالت کی۔ دوسری عالمی جنگ میں جب جاپانیوں نے ہتھیار ڈالے تو یہ غدار کی حکومت بھی ختم ہو گئی۔ ونگ 1944 میں مرا۔ اسے چین میں آج بھی سب سے بڑا غدار مانا جاتا ہے۔ غداروں کی فہرست میں تیسرے نمبر پر آتے ہیں امیر سعد الدین کوپیک۔ امیر سعد الدین کوپیک دراصل سلجوق ریاست کا ایک وزیر تھا جس نے 2 سلجوق سلطانوں کی خدمت کی۔ وہ سلطان علاؤ الدین کیقوباد اول کے دربار میں بھی ڈیوٹی پر مامور رہا، لیکن سعد الدین کوپیک خود بادشاہ کے تخت پر بیٹھنا چاہتا تھا اور ہر وقت انہی چالوں میں مصروف رہتا۔ 1237 میں جب سلطان کی وفات ہوئی تو اس کا بیٹا غیاث الدین تخت پر بیٹھ گیا۔ سعد الدین کوپیک نے نئے بادشاہ کے آنے کے بعد بادشاہ بننے کے لیے سازشیں تیز کر دیں۔ اس نے ان تمام لوگوں کو ختم کرنا شروع کر دیا جو اس کے بادشاہ بننے کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہے تھے۔ 1238 میں سعد الدین کوپیک نے سمسات قلعہ اور کچھ دوسرے قلعوں کو بھی فتح کر لیا اور ان قلعوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے لگا۔ سعد الدین کوپیک بادشاہ بننے کے لیے اس قدر پاگل ہو چکا تھا کہ اس نے سلطان علاؤ الدین کی بیوی شہباز سے ناجائز تعلقات کا بھی دعویٰ کر دیا اور کہا کہ نیا بننے والا بادشاہ غیاث الدین اس کی ناجائز اولاد ہے، اور اسی بات کو جواز بناتے ہوئے اس نے سلجوق سلطنت کا اصل سلطان ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ سلطان غیاث الدین ان سب باتوں سے اس قدر پریشان ہوا کہ اس نے اپنے قابل اعتماد لوگوں کو حکم دیا کہ وہ سعد الدین کوپیک کو ختم کر دیں۔ 1239 میں غیاث الدین کے ایک وفادار نے سعد الدین کوپیک پر جان لیوا حملہ کیا، لیکن وہ اس حملے میں بچ نکلا۔ سعد الدین کوپیک زخمی حالت میں سلطان کے شراب خانے میں آ گیا، جہاں اسے اس کے اپنے ہی وفاداروں نے قتل کر دیا۔ غدار سعد الدین کوپیک کو نشان عبرت بنانے کے لیے سلطان نے اس کی لاش لوہے کے پنجرے میں ڈال کر محل کے باہر کئی روز تک لٹکائے رکھی تاکہ غدار اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔ اس فہرست میں دوسرے نمبر پر آتے ہیں میر جعفر۔ میر جعفر نواب سراج الدولہ کی فوج میں ایک سردار تھا۔ بعد میں ترقی کرتے ہوئے سپہ سالار کے عہدے تک پہنچ گیا۔ یہ نہایت بد فطرت آدمی تھا۔ اس کی نگاہیں تخت بنگال پر تھیں۔ یہ چاہتا تھا کہ نوجوان نواب کو ہٹا کر خود نواب بن جائے، اس لیے اس نے نواب سراج الدولہ سے غداری کر کے ان کی شکست اور انگریزوں کی جیت کا راستہ ہموار کیا، جس کے بعد بنگال پر انگریزوں کا عملاً قبضہ ہو گیا۔ انگریزوں کے ہاتھوں بنگال میں ہونے والا قتل عام میر جعفر کی غداری کی وجہ سے ہوا۔ انگریزوں نے میر جعفر کو 1757 میں برائے نام بنگال کا نواب مقرر کیا۔ یہ ایک کٹ پتلی حکمران تھا۔ اصل اختیارات لارڈ رابرٹ کلیو کے پاس تھے، اس لیے انگریزوں کو لوٹ مار کی آزادی تھی۔ انہوں نے بنگالی عوام کو جی بھر کے لوٹا، ان کے قالین کے کاروبار تباہ و برباد کر دیے۔ کچھ عرصے بعد انگریزوں نے اسے معزول کر کے اس کے داماد قاسم علی خان کو نواب بنا دیا۔ قاسم علی خان انگریزوں کا مخالف تھا۔ اس نے انگریزوں کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ انگریزوں نے جب دیکھا کہ قاسم علی خان ان کے مخالف ہے تو انہوں نے میر جعفر کو دوبارہ نواب بنا دیا۔ وطن کے اس غدار کا 5 فروری 1765 کو انتقال ہوا۔ نکتہ کے ناظرین، غداروں کی اس فہرست میں سب سے اول درجے پر آتے ہیں میر صادق۔ غداروں کی فہرست میں میر صادق کا نام سب سے اوپر آتا ہے۔ اپنی ہی ریاست سے غداری کے باعث میر صادق تاریخ میں ملامتی علامت بن چکا ہے۔ وہ ٹیپو سلطان کی مجلس کا صدر اعظم تھا۔ ناظرین، ٹیپو سلطان نہ صرف بہادر، عبادت گزار اور اعلیٰ درجے کا منتظم تھا، بلکہ ہندوستان میں مسلمانوں کے اقتدار کی آخری نشانی اور روشن چراغ سمجھا جاتا تھا، کیونکہ مغل حکمران جنگ بلکسر میں شکست کے بعد انگریزوں کے ہاتھوں میں محض کٹ پتلی بن چکے تھے۔ ٹیپو سلطان کو فرانسیسیوں کی حمایت حاصل تھی اور وہ انگریزوں کے ناپاک عزائم کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ میر صادق نے اسلام کے اس روشن چراغ کو گل کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ مکمل جنگی تیاریوں اور سازشوں کا جال پھیلانے کے بعد انگریزوں نے میر صادق سے گٹھ جوڑ کے بعد جنرل ہیرس کی سربراہی میں میسور پر حملہ کر دیا۔
जनरल हैरिस ने मार्च 1799 में मैसूर और फिर बेंगलोर पर कब्जा कर लिया। इसकी फौज में 60,000 बैल और बहुत से हाथी थे। टीपू सुल्तान को सुलह के लिए शर्मनाक शराइत पेश की गईं जो उसने मुस्तरद कर दी। अप्रैल के अवाखिर में सेरिंगापट्टम के किले के बाहर अंग्रेजों ने तोपें नस्ब कर दी और गोलाबारी शुरू कर दी। 3 मई को किले की फसील में छोटा शगाफ पड़ गया। 4 मई को मीर सादिक के मशवरे पर अंग्रेजों ने हमला किया और मीर सादिक ने तनख्वाहें देने के बहाने इन सिपाहियों को बुलाया जो फसील के शगाफ की हिफाजत पर मामूर थे। चुनाचे अंग्रेज फौज किले में दाखिल हो गई। जब टीपू सुल्तान को खबर मिली तो दौड़े और मुंतशिर फौज को इकट्ठा करने की कोशिश करने लगे, लेकिन तब तक अंग्रेज फौज मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल कर चुकी थी। किले के सिपाही अपनी कुव्वत खो बैठे थे। टीपू सुल्तान सूरत हाल को देखते हुए किले के एक दरवाजे की तरफ बढ़े, लेकिन मीर सादिक ने वो दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि टीपू सुल्तान बाहर ना जा सकें। टीपू सुल्तान ने मीर सादिक की गद्दारी भांप ली और तलवार लहराकर अंग्रेज फौज के सामने खड़े होकर तारीखी जुमला कहा कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। टीपू सुल्तान के साथियों ने मीर सादिक का सर अपने हाथों से कलम कर दिया। टीपू सुल्तान बहादुरी के साथ लड़े, बहुत से अंग्रेज फौजियों को जहन्नुम वासिल किया, लेकिन तादाद में कम होने की वजह से जामे शहादत नोश कर गए और तारीख की किताबों में हमेशा के लिए अमर हो गए। मीर सादिक का नाम भी किताबों में मौजूद है, लेकिन वतन के गद्दार के तौर पर। ज़माना बदल चुका, अब ना फौजें रहीं और ना ही हुक्मरान। नए हालात के तकाज़ों के मुताबिक हर वो शख्स मीर जाफ़र और मीर सादिक है जो मुल्की मुफादात का सौदा करता है, कौमी राज बेचता है और कौमी ख़जाना लूटता है, मुल्क को नुकसान पहुंचाता है और कौम से बेवफाई करता है। नाज़रीन, ये थे वो चंद गद्दार जो अपने वक्त में भी ज़लीलो ख़ार हुए और आज भी लोग इन्हें दुनिया की तारीख़ में एक स्याह धब्बा समझते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें।